بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سکندر کا یہ سوال سن کر برسین کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں اور وہ بھی کسی انجانے خوف کے تحت عجیب سے انداز میں کرٹیس کو تکنے لگی۔ کرٹیس نے ایک بار برسین پر نظر ڈالی اور پھر سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے پرعزم لہجے میں کہا، عالیجا آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، میں آپ سے ایک بہت بڑے سچ کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل ایک اہم معاملے میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ کرٹیس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگرچہ میں جھوٹ بولنے کا قطعی عادی نہیں، لیکن اس ایک جھوٹ نے میرے ضمیر کے اندر ایسا طوفان اور خلجان برپا کر دیا ہے۔ اگر میں نے آج سچائی کا اعتراف کر کے اس بوجھ کو ہلکا نہ کیا تو مجھے یقین ہے آنے والی شب مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئے گی، کیونکہ میرا ضمیر مجھے جھوٹ اور دھوکہ دہی پر مسلسل جھنجھوڑ رہا ہے۔ جواب میں سکندر کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور دلچسپی سے کہنے لگا، کرٹیس کبھی کبھی تمہاری یہ صاف گوئی اور گفتگو کا منفرد انداز مجھے ایک عجیب و غریب تجسس میں مبتلا کر دیتا ہے، اور میں دل ہی دل میں تمہاری اس جرت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب بلا جھجک کہو وہ کیا معاملہ ہے جس نے تمہیں اس قدر بے چین کر رکھا ہے۔ اس پر کرٹیس نے نہایت سنجیدگی اور رکے رکے الفاظ میں یہ بڑا انکشاف کیا، دراصل ہم دونوں نے مل کر آپ سے ایک جھوٹ بولا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اناہیتا میری بیوی نہیں ہے اور ہمارا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہاں کھڑے کھڑے کرٹیس نے گارڈیم شہر میں برسین، اناہیتا اور ان کے مرحوم شوہر ممنون سے اپنی پہلی ملاقات سے لے کر دمشق تک کے تمام تر کٹھن حالات اور واقعات کی تفصیل بیان کر دی۔ اس نے بڑی بے باکی سے وہ تمام اسباب بھی سکندر کے سامنے رکھ دیے جن کی وجہ سے اناہیتا اس سے شدید نفرت کرتی تھی، تاکہ سکندر کے سامنے حقیقت کا کوئی بھی پہلو پوشیدہ نہ رہے۔ ساری تفصیل بتانے کے بعد کرٹیس چپ چاپ سکندر کے سامنے کھڑا رہا۔ سکندر تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا اور اسی طرح کی مسکراتی ہوئی ایک دلاویز نگاہ برسین پر ڈالی۔ پھر خیمے کی خاموشی میں سکندر کی روبدار آواز بلند ہوئی اور کرٹیس کو مخاطب کرتے ہوئے نہایت شفقت سے کہنے لگا، تمہارا اس طرح جھوٹ کے حصار سے نکل کر سچائی کا دامن تھامنا میری نگاہوں میں تم دونوں بہن بھائیوں کی عزت کو دو چند کر گیا ہے۔ کرٹیس تم وہ وفادار شخص ہو جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھی مکمل اعتبار کر سکتا ہوں، اور جہاں تک برسین کا تعلق ہے تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں اسے اپنی زندگی کی شریک حیات بنا کر میں نے ایک نہایت دانشمندانہ اور دور اندیش قدم اٹھایا ہے۔ اب تم نے ہمت کر کے میرے سامنے سچ اگل دیا ہے تو میرا حتمی فیصلہ بھی سن لو۔ اناہیتا کے ساتھ میرا ایک پاکیزہ رشتہ ہے۔ چونکہ برسین اب میری ملکہ ہے اور اناہیتا اس کی سگی بہن ہے تو اس ناطے سے وہ میری بھی چھوٹی بہن لگی، لیکن اس کی رہائش اور حفاظت کا جو انتظام تم دونوں بہن بھائیوں نے مل کر کیا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی برقرار رہے گا، وہ تمہارے ہی خیمے میں قیام پذیر رہے گی، اور میں تم دونوں کے رویوں اور بدلتے حالات کا گہرا جائزہ لیتا رہوں گا۔ یہ عین ممکن ہے آج تمہارے درمیان نفرت اور بیزاری کا جو تپتا ہوا دشت حائل ہے، یہی صحرا آنے والے دنوں میں تم دونوں کے درمیان والہانہ محبت، بے پناہ چاہت اور شدید رومانوی کشش کی ایک گہری خلیج بن جائے۔ اسی بنا پر اناہیتا تمہارے پاس ہی رہے گی، کیونکہ میرا دل مانتا ہے کہ تم سے بہتر نہ کوئی اس کی حفاظت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے بڑھ کر اس کی نگہداری کا حق ادا کر پائے گا۔ کرٹیس تم نے میرے سامنے سچ بول کر نہ صرف اپنی قدر بڑھائی ہے بلکہ میرا سر بھی فخر سے بلند کر دیا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں اپنا سپہ سالار چنا ہے اور تم جیسے نڈر سالاروں پر مجھے ہمیشہ ناز رہے گا۔ یاد رکھنا کہ یہ راز کہ اناہیتا تمہاری بیوی نہیں ابھی صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گا، اس کا تذکرہ کسی تیسرے شخص سے ہرگز نہ کرنا، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اس دوران لشکر میں رہتے ہوئے اناہیتا نے کسی اور کو دل دے دیا یا اسے کوئی پسند آ گیا تو ہم اس کی مرضی کے مطابق اس کی شادی کر دیں گے، اور تب سب پر یہ حقیقت ظاہر کریں گے کہ وہ تمہاری بیوی نہیں تھی۔ سکندر کی اس مدلل اور تسلی بخش گفتگو نے کرٹیس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا اور وہ مکمل اطمینان کے ساتھ اجازت لے کر سکندر کے خیمے سے باہر نکل گیا۔ سکندر کے خیمے سے نکلنے کے بعد کرٹیس جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو وہاں عجیب سی خاموشی
خاموشی تھی۔ خیمہ بظاہر خالی پڑا تھا۔ جو ہی وہ چند قدم آگے بڑھا تو خیمے کے عین درمیان لٹکے ہوئے اس بھاری اور موٹے پردے کے پیچھے سے اچانک اناہیتا نمودار ہوئی۔ اس کے لبوں پر کچھ الفاظ تھے اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر کرٹیز نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا اور مخاطب کرنے میں پہل کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، سن اے بریسین کی بہن، اب جو کچھ میں کہنے لگا ہوں اسے پورے ہوش و حواس کھول کر سن لو۔ میں نے تمہیں تمہارے نام سے پکارنا اس لیے گوارا نہیں کیا کیونکہ تمہیں میری ذات، میری شخصیت، میرے اطوار اور میرے حسب و نفس تک سے شدید نفرت ہے، اور یاد رکھو جو ہم سے نفرت کرے ہم اسے اس کے نام سے پکارنے کی زحمت نہیں کرتے۔ تمہاری بہن نے ایک مصلحت کے تحت جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے تم سے کہا تھا تم سب کے سامنے خود کو کرٹیز کی بیوی ظاہر کرو، اور مجھے بھی اس جھوٹ میں شامل ہونے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے صرف اس لیے وقتی طور پر بریسین کی بات مان لی تھی کیونکہ میں اسے اپنی سگی بہنوں کی طرح عزیز سمجھتا ہوں اور اس کی بات ٹالنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن ابھی اس وقت میں سکندر اعظم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں۔ میں نے اس پر یہ سچائی پوری طرح ظاہر کر دی ہے کہ تمہارے ساتھ میرا سرے سے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، اگر تمہارے اور میرے درمیان کوئی تعلق یا واسطہ باقی ہے تو وہ صرف اور صرف نفرت، بیزاری اور کراہت کا تعلق ہے۔ بی بی، اگر تم اس خیمے میں قیام کرنا چاہتی ہو تو جان لو جس آدھے حصے میں تمہاری رہائش ہے وہ اب تمہاری ہی ملکیت ہے۔ وہاں تمہارے لیے علیحدہ طہارت خانہ موجود ہے جو تمہارے استعمال میں رہے گا، جبکہ میرے حصے کا طہارت خانہ اور ضروریات زندگی کا سامان بالکل الگ تھلگ ہے۔ اگر تمہیں کبھی کسی بھی چیز کی حاجت ہو تو اپنے حصے ہی میں کھڑے ہو کر پردے کے پیچھے سے آواز دے دیا کرنا، تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز مہیا کر دی جایا کرے گی۔ ابھی چند دن صبر اور حوصلے سے کام لو، اس کے بعد میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے کسی مناسب خادمہ کا بندوبست کر دوں، کیونکہ دمشق کی جنگ میں جو بہت سی عورتیں قیدی بنا کر لائی گئی ہیں ان میں سے کسی موضوع عورت کا انتخاب کر کے تمہاری خدمت گزاری پر مامور کر دیا جائے گا تاکہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد تمہیں میری موجودگی کا احساس تک نہیں ہوگا اور تم جو بھی طلب کرو گی وہ خادمہ تمہیں لا کر دے دے گی۔ اتنا کہنے کے بعد کرٹیز لمحہ بھر کو رکا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی لہرائی اور پھر وہ دوبارہ اناہیتا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس موقع پر میری تم سے ایک التجا ہے، اسے میری کمزوری نہ سمجھنا بلکہ ایک مشورہ جاننا۔ اس سے پہلے دمشق میں تم میرے خلاف جو زہریلے اور انتہائی ناقابل برداشت الفاظ استعمال کرتی رہی ہو وہ یہاں اس لشکر میں زبان پر نہ لانا۔ یہ ہرگز خیال نہ کرنا کہ میں ان تیکھے جملوں سے ڈر جاؤں گا یا انہیں برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ میں تمہاری طرح تنگ دل اور کم ظرف نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف اور فراخ دل انسان ہوں، لیکن یاد رکھو یہاں اس یونانی لشکر میں میرا ایک مقام اور بلند مرتبہ ہے۔ میں سکندر اعظم کا قریبی مشیر اور ایک نامور سالار ہوں۔ تمہارے وہ توہین آمیز الفاظ میری ساکھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور میرے وقار کی تذلیل کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب تم خیمے میں اپنے مخصوص حصے میں پورے سکون اور اطمینان سے رہو، لیکن خبردار میرے حصے کی طرف آنے کی کبھی کوشش بھی نہ کرنا۔ تمہاری ضرورت کی ہر شے تمہارے حصے میں بر وقت پہنچتی رہے گی۔ یہاں تک کہتے کہتے کرٹیز کی آواز دھیمی پڑ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس نازک موقع پر اناہیتا کی آنکھوں میں بھی ایک اضطراب تھا اور وہ اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر عین اسی وقت سامنے سے سالار فلوٹس نہایت تیزی سے آتا ہوا دکھائی دیا، جس کی آہٹ سن کر اناہیتا تیزی سے پیچھے ہٹ گئی اور پردے کی اوٹ میں دبک کر بیٹھ گئی۔ شاید اس کے دل میں ان دونوں کی خفیہ گفتگو سننے کا تجسس جاگ اٹھا تھا۔ فلوٹس جیسے ہی خیمے میں داخل ہوا، کرٹیز نے ایک پرجوش اور شاندار انداز میں اس کا استقبال کیا۔ دونوں اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئے اور پھر گفتگو کا باقاعدہ آغاز فلوٹس نے کیا۔ وہ کرٹیز کو مخاطب کرتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہنے لگا، کرٹیز، تم نے مجھ سے کہا تھا تم کچھ خاص باتیں پوچھنا چاہتے ہو اور کچھ اہم حقائق جاننا چاہتے ہو۔ اب بولو وہ کیا سوالات ہیں جو تمہارے ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ تمہارے جوابات دینے کے بعد میں تمہیں لشکر کے اندر لے جاؤں گا تاکہ دوسرے عظیم سالاروں اور بہادر لشکریوں سے تمہارا باقاعدہ تعارف کرایا جا سکے۔ فلوٹس جب اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تب کرٹیز نے اس کی طرف نہایت غور اور گہری سوچ میں ڈوبی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ دوست، میں بنیادی طور پر 3 اہم موضوعات پر تم سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ مجھے سب سے پہلے یونان کے ان پراسرار دیومالائی قصوں اور دیوتاؤں کے سلسلے سے متعلق کچھ تفصیل بتاؤ جن پر یونانیوں کا ایمان ہے۔ دوسری بات جو میں
میں تمہارے علم کے خزانے سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے سکندر کے عظیم استاد ارسطو کی شخصیت اور ان کے فلسفے سے متعلق آگاہ کرو۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہوگا کہ میں سکندر کے شورۂ آفاق گھوڑے بیوسیفالس سے متعلق جاننا پسند کروں گا، اس لیے کہ دمشق سے ایسوس کے ان وسیع میدانوں تک طویل سفر کے دوران میں نے تمہارے یونانی لشکریوں سے سنا تھا کہ وہ کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ ایک خاص اور طلسماتی جانور ہے جسے سکندر نے کسی مقابلے میں انعام کے طور پر حاصل کیا تھا۔ بس فی الوقت میرے یہی 3 سوالات ہیں، ان کے جوابات ملنے کے بعد میں دیکھوں گا مجھے تم سے مزید کیا معلومات حاصل کرنی ہے۔ کرٹیس جب اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تب فلوٹس نے اس کی طرف نگاہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دوست اگر میں تفصیل کے ساتھ تمہارے ان سوالوں کے جواب دینے بیٹھا تو شاید کئی پہر بیت جائیں، لہٰذا میں اختصار کے ساتھ ان تینوں موضوعات کی وضاحت تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ جہاں تک یونان کے قدیم دیومالائی سلسلے کا تعلق ہے، یونان کی اساطیر میں عموماً 12 بڑے بڑے دیوی دیوتاؤں کو مرکزی اہمیت حاصل تھی جن کے بارے میں مانا جاتا ہے وہ کوئی اولمپس پر مقیم تھے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار چھوٹی دیویاں اور دیوتا تھے جن کا یونانی تہذیب میں گہرا اثر تھا۔ ان سب میں سے بڑا اور طاقتور دیوتا زیوس تھا جسے یونانی زیوس اور رومی جوپیٹر کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس عظیم دیوتا کے باپ کا نام کرونوس تھا جو وقت کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ روایات کے مطابق جب کرونوس کی اولاد زیادہ ہونے لگی تو اس نے خوفزدہ ہو کر یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اب مزید کسی اولاد کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ چنانچہ کرونوس کی بیوی نے اپنے لخت جگر کو بچانے کے لیے اسے ایک خفیہ غار کے اندر جنم دیا۔ وہ اپنے شیرخوار بچے کو وہاں اکیلا چھوڑ کر واپس چلی گئی تاکہ کرونوس کو شک نہ ہو۔ کہتے ہیں زیوس اس اندھیری غار میں تنے تنہا تھا جہاں قدرت نے اس کی پرورش کا غیبی انتظام کیا اور ایک امالیتیا نامی جادوئی بکری اسے اپنا دودھ پلاتی رہی۔ یہ بھی مشہور ہے اس غار میں ایک چھوٹی یونانی دیوی نائف زیوس کے لیے پانی فراہم کرنے کی خدمت سر انجام دیتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی جادوئی بکری امالیتیا اور اس ننھی دیوی کی نگہداشت کی بدولت زیوس اس غار کی پناہ گاہ میں پل کر ایک توانا جوان بن گیا۔ جب وہ بھرپور جوانی کو پہنچا تو اس نے اپنے ظالم باپ کے خلاف بغاوت اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ چونکہ اس کا باپ اس کی پیدائش ہی کے خلاف تھا لہٰذا زیوس نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے کرونوس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس خونی جنگ میں زیوس کے دیگر بہن بھائیوں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ چونکہ یونان کے ان قدیم دیوی دیوتاؤں کو ٹائٹون کہا جاتا تھا اس لیے باپ اور بیٹے کے درمیان لڑی جانے والی اس ہولناک جنگ کو بھی تاریخ کے اوراق میں ٹائٹون کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح اپنے باپ کو شکست دینے کے بعد زیوس تمام دیوتاؤں کا حاکم اعلیٰ بن گیا۔ اس نے یونان کے بلند و بالا کوہستانی سلسلے اولمپس کو اپنا مستقل مسکن اور دیوتاؤں کا دارالخلافہ قرار دیا اور کائنات کا نظام چلانے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو مختلف شعبوں کا دیوتا مقرر کیا۔ اس نے زمین کے نچلے حصے یعنی پاتال کا دیوتا ہادیس کو بنایا جبکہ پوسٹیون کو سمندروں کی حکمرانی سونپی اور زلزلوں کا انتظام بھی اسی کے تحت رکھا۔ روایات کے مطابق پوسٹیون اتنا طاقتور تھا کہ اس نے سرکش جنات اور شیاطین کو بھی اپنا تابع کر لیا تھا۔ یوں زیوس نے اپنے بھائیوں بہنوں اور قریبی رشتہ داروں میں کائنات کے تمام اختیارات تقسیم کر دیے تاکہ نظام ہستی کو احسن طریقے سے چلایا جا سکے۔ زیوس کی پیدائش کے وقت جس جادوئی بکری نے اسے دودھ پلایا تھا جب اس کا آخری وقت آیا تو زیوس نے اس کی کھال اتار کر اپنے لیے ایک ڈال تیار کی جو ایجس کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ ڈال محض فولاد کا ٹکڑا نہیں تھی بلکہ ایک مافوق الفطرت قوت کی حامل تھی جو جنگوں میں زیوس کے لیے ناقابل تسخیر حفاظتی حصار کا کام سر انجام دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے دنیا میں انسانی نسل کے آغاز کے لیے زیوس نے تمام دیوتاؤں کے ساتھ مل کر پنڈورا نامی ایک بے حد حسین و جمیل عورت تخلیق کی اور اسی سے نسل انسانی کے ارتقاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان تمام انتظامات اور دیوتاؤں کو احکامات جاری کرنے کے بعد زیوس کوئی اولمپس کی چوٹیوں پر براجمان ہو گیا جہاں سے وہ پوری کائنات اور تمام دیوتاؤں کی نگرانی کرتا تھا۔ اولمپس کا یہ فلک بوس پہاڑی سلسلہ یونان کی 2 ریاستوں مقدونیہ اور تھیسلی کے درمیان واقع ہے۔ کائنات کے نظم و ضبط سے فارغ ہونے اور اولمپس کو اپنا مرکز بنانے کے بعد زیوس نے ہیرا سے شادی کر لی جو رشتے میں اس کی سگی بہن تھی۔ تاہم اساطیر میں یہ بھی درج ہے کہ ہیرا کے علاوہ بھی زیوس کی بہت سی بیویاں تھیں جو سب کی سب دیویاں تھیں اور ان سے کئی نامور دیوی دیوتاؤں نے جنم لیا، مگر زیوس کے بعد سب سے اہم اور طاقتور مقام ملکہ ہیرا ہی کا تھا جسے جونو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہیرا وہ واحد دیوی تھی جس کی زیوس سے باقاعدہ اور روایتی طور پر شادی ہوئی تھی۔
اسی بنا پر وہ خود کو زیوس کی پہلی اور سب سے معتبر قانونی شریک حیات کہلانے کا حق رکھتی تھی۔ ہیرا دراصل کرونوس کی بیٹی اور زیوس کی سگی بہن تھی، جس سے بعد میں زیوس نے شادی کر لی۔ یونانی روایت کے مطابق شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے بھی ہیرا اور زیوس اکثر تنہائی میں ملا کرتے تھے، جہاں وہ ایک دوسرے سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے، اور اسی عشق کا نتیجہ تھا کہ دونوں نے ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا فیصلہ کیا۔ زیوس کی ملکہ بننے کے بعد ہیرا کی شخصیت کا ایک تاریک پہلو سامنے آیا۔ اس کی فطرت میں حسد، جلن اور کینہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور اپنی انہی خامیوں کی وجہ سے وہ اکثر زیوس کے فیصلوں کی راہ میں رکاوٹ بنتی اور اس کے احکامات کا احترام نہ کرتی۔